پھر کبھی حال ہی میں ایک نوجوان نے یہ سوال کیا تھا ہاں کہ باقاعدہ اس نے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلپ بھی بھیجا. خلیفہ توسیع رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے حالات جو ہیں وہ اس طرح پیش آئیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ خلافت بھی جو ہے وہ پھر اس طرح نہیں ہوگی. تو اس پہ پھر جو ہے اس خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یہ دکھ کی بات ہے. تو یہ اس نے کلپ مجھے بھجوایا تھا. تو ان سے کہا ہے جو خلیفہ رابع نے جب خلافت متمکن ہوئے تو پہلا جو بیان دیا تھا یہ کہا تھا کہ آج میں آپ کو جماعت کو یقین دلاتا ہوں کہ اب خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جو بڑے سے بڑا خطرہ تھا وہ گزر گیا. ٹھیک ہے. ہاں ہر ایک کام کی ایک انتہا ہوتی ہے. حضرت خلیفہ رابع نے کیا فرمایا؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے قریب آئے گا زمانہ تو اسی وقت آئے گا نا جب برے لوگوں کی زیادتی ہو جائے گی, دین سے دور ہٹ جائیں گے. لیکن وہ خلافت کا زمانہ ابھی بہت لمبا چلنا ہے. ٹھیک ہے. یا تو یہ تسلیم کر لو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جتنے دعوی تھے, پیش گوئیاں تھیں, جو باتیں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. وہ ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آئی ہیں. ابھی ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں نا. کہاں دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو چکا ہے, اکثریت پھیل چکی ہے. جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ابھی 300 سال نہیں گزریں گے جب دنیا میں احمدیت کی اکثریت ہوگی. تو وہ زمانہ ہم نے دیکھا نہیں ابھی. پیش گوئیاں بہت ساری ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ابھی پوری ہو رہی ہیں, باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پیش کرتے ہیں خلافت اللہ منہاج نبوت کی, اور ثم سکت کہہ کے ہم کہتے ہیں خاموش ہو گئے. اس کا مطلب تا قیامت چلے گی, تا قیامت چلے گی خلافت. لیکن اس وقت لوگ بگڑے ہوئے ہوں گے, یا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا بہت زیادہ بگڑ جائیں گے, تبھی قیامت کا زمانہ آئے گا نا. ٹھیک ہے. تو ابھی تو وہ زمانہ نہیں آیا. خلیفہ رابع نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد خلافت کا زمانہ فوری شروع ہو جائے گا جہاں زوال شروع ہو جائے گا. ابھی تو جو حضرت مسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ان کا جو انتہا ہے اس طرف نہیں پہنچے تو زوال کہاں سے آنا ہے؟ ہر انتہا کے بعد ایک زوال آتا ہے. ہیں پہلے انتہا دکھاؤ تو پھر زوال کی باتیں کرو. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نوجوان کو بتانا تھا کہ یہ پیش گوئی خلیفہ رابع نے نہیں کی, حضرت مسیح علیہ السلام نے کروائی ہے. اور یہ قانون قدرت ہے, یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن مسیح موعود اور مہدی موعود نے جو آنا تھا آخری زمانے میں, ان کے یہ نشانیاں ہیں, اور یہ حضرت مسلم کی پیش گوئیاں ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. لیکن اس میں ابھی بڑا عرصہ پڑا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے 130 سال گزارے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیش گوئیاں بھی پوری ہونی ہیں, پھر زمانہ بھی آنا ہے. یہ آخری 1000 سال جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے, جس میں سے چند سو سال رہ گئے, اس کا تو وقت ہے ابھی. تو یہ دلیل سے, لاجک سے ان سے بات کرو, ان کو سمجھاؤ تو سمجھ آ جائے گی. باقی جہاں تک اعتراضات کا سوال ہے, خلفاء پہ اعتراض ہوتے رہے, حضرت مسلم موعود پہ بھی ہوتے رہے. کیا کچھ کاروائیاں تھیں جو حضرت مسلم موعود کے خلاف نہیں ہوئیں؟ کیا کیا الزامات تھے جو حضرت مسلم موعود پہ نہیں لوگوں نے کیے ہیں؟ اس کے بعد تو کسی خلیفہ پہ اتنے الزامات ہوئے نہیں, بشمول میرے بھی نہیں ہوئے وہ الزامات جو حضرت خلیفہ ثانی پہ لگتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نکالا اور جماعت ترقی کرتی چلی گئی. تو خلافت کے جو کام ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہونے ہیں, اور پورے ہوں گے, اور خلافت کے ذریعے سے ہی پورے ہوں گے. اور جو زمانہ جب آنا ہے اس کا بھی زمانہ بھی بڑی دور ہے, کئی سو سال پڑے ہیں. وہ آج کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے جو بھی آج کہہ کہ جی یہ بات خلیفہ رابع نے کہی تھی اس لیے زمانہ آ گیا, زوال شروع ہو گیا, کوئی زوال کا زمانہ نہیں ابھی. ابھی تو ترقی کا زمانہ ہے, اور انشاءاللہ چلے گا یہ. انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ جی. اور ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے. ابھی میں نے مثال دی ہے تمہیں افریقن کی. اس نے کہا مسلم علیہ السلام سچے ہیں تو میرے رہائش کا سامان پیدا کر دے وہ. اور اس نے تو بلکہ بتایا کہ ایک پتا گرا, اس پہ ایسا لکھا ہوا تھا جس طرح 9 ہوتا ہے لفظ. تو جو اس کا گارڈ کھڑا تھا نا, وہ کہتا میں اس پھٹلے کو پھاڑنے لگا. اس نے کہا نہ پھاڑو, ہو سکتا ہے کوئی نشان ہو تمہارے لیے, کیونکہ اس کی دعاؤں اور اس کے تضرع اور زاری کی وجہ سے اس گارڈ پہ بھی اثر ہو گیا تھا اس کے, کہ اتنا نیک آدمی ہے یہ.
اس نے خیر جیب میں ڈال لیا، اور اس کے بعد انہوں نے تصویر بھی مجھے بھیجی، تو اور 9 تاریخ کو اس کی رہائی بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نشان دکھاتا ہے، تو ایسے نشان وہ سچائی کے لیے دکھا رہا ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور سچائی کو حضرت مسیح علیہ السلام نے منسوب کیا خلافت کے ساتھ۔ رسالہ الوصیت پڑھو، اس میں اپنے دعوے کو، اپنی سچائی کو خلافت کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں اکٹھی کر کے جب ایک طرح سمجھائی جائیں تو شکوک و شبہات ان کے لوگوں کے دور ہوتے ہیں۔